ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے قادری فین آفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خوشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے۔ سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں۔ سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے۔ بے شک سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے۔ سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمیٹ سکتے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آئیے کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چراتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے۔ اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق کو ساتھ لے چلے، با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے، صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر اس بڑیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا۔ میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چرتی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دیں، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دیں، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا۔ میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑیا تھی، بڑیا دیہات میں رہتی تھی۔ اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری۔ آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا۔ فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا۔ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر۔ معبد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، بانجھ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر
دیے گئے. ام معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے. ام معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا, اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا, لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص, 2 لوگ آئے تھے, اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا خادم تھا, اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا, البتہ اس کا چہرہ دیکھا, اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا. ام معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا, اس کا نام میں نے خود رکھ لیا. کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا, اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے. دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا, تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا. وہ برکت والا. اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی. اس نے سارا واقعہ بتایا. وہ ہاتھ پھیرتا ہے, بکری کھڑی ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ پھیرتا ہے, بانجھ بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے, اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانجھ بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں. وہ برکت والا. تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ, توجہ, وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا ام معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے. اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ, ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو. وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا, اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, میں ہر 2 جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے. ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے, اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا, وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو. کیا ذہین عورت تھی ام معبد, آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے. حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام معبد کا حوالہ ضرور دیا. اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا, اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں, قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے. آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت, اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے, اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا. چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے, جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا, وہاں تو کالی مٹی پایا. اللہ اکبر. آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے مگر دور سے حسین ہے, قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے. اللہ اکبر. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں. وہ دیہاتی عورت تھی, اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. میرے امام, اللہ, میرے امام یا رسول, میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں. سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرک کوہن پھول.
کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ سبحان اللہ